طہارت سے لے کر جہاد تک اور خلافت تک کے سارے احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شعبے میں ہم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں چھوڑا۔ آپ تعجب کرتے ہیں امریکہ کے لوگ جن کو 100 ایڈوانس کہا جاتا ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ وہ لوگ طہارت کے لیے پانی نہیں لیتے۔ آپ تعجب کریں گے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے، طہارت کے لیے پانی نہیں لیتے اور ان کو آداب میں پانی لینے کا سکھایا نہیں گیا۔ یعنی جو قوم اتنی ایڈوانس ہو لیکن بیسک ایٹیکیٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح احادیث جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے تعلیمات کی شکل میں ہمیں دی ہیں، کسی بھی شعبے میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی اور کے لیے محتاج بنا کر ہم کو نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ ہمارا دین مالدار ہے اور ہے کاملیت۔ کاملیت کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ مخصوص قوم کے لیے تھے، وہ مخصوص ٹائم کے لیے تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے نبی بنائے کر پیش کیے گئے، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا یعنی کامل نمونہ موجود ہے۔ سمپل لاجک ہے، تورات محفوظ نہیں تھی تو اس وقت پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا انجیل کے ساتھ۔ جب انجیل محفوظ نہیں رہی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان میں اٹھا لیے گئے اور انجیل بھی محفوظ نہیں، تو ایک پیغام کی ضرورت پڑی قرآن مجید کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، اب قرآن مجید محفوظ ہے تو پھر اور نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور یہ ہے کامل نشانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے کر میں آپ یہ ٹاپک کے بعد آتا ہوں میں اپنے ٹاپک پر۔ اور بھی اگر آپ ہٹلر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہٹلر کے بارے میں جنگجو تھا، بڑا سخت تھا، نرمی کے بارے میں ہٹلر کی کوئی بھی مثال نہیں دیتا۔ اگر آپ مہاتما گوتم بدھ کو پڑھیں گے تو کرم ہی کرم، نرمی ہی نرمی ملتی ہے، سختی کے بارے میں آپ کو کوئی گوتم بدھ کی مثال نہیں دیتا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیک وقت یہ 2 صفتیں موجود تھی۔ جب جنگ بدر میں، جب جنگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب عام انسان عام زندگی کے اندر آتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ما مسست خزن ولا حریرن، میں نے دنیا کا کوئی ریشم نہیں دیکھا، میں نے دنیا کا کوئی ایسا ریشم نہیں دیکھا جو نرم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان تو انسان، جانوروں پر تک بھی آپ نے رحم کرنا سکھایا۔ اور کہا ایک شراب پینے والا مرد، کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ ہانپ رہا تھا اور اس نے پانی پلایا، کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت مل گئی۔ یعنی جانوروں پر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنا سکھایا۔ رحم کا حال یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا حال یہ ہے۔ یہ چیزیں اسی وقت پر، اسی لئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل نمونہ ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے کے ہوتے ہوئے، جیسا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اگر چاہیے، حسن یوسف، دم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اگر چاہیے، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے جائیں، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، ایک انسان کے اندر یوسف علیہ السلام کی آپ کو خوبصورتی بھی مل جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی مل جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی مل جائیں گے۔ کسی نصرانی نے ابن حزم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں ہے، ہمارے عیسیٰ تو وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے پلٹا کر کہا، مردہ پہلے زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ مردہ پہلے زندہ تھا، مردہ ہو گیا، مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جس وقت پر ممبر جو ایک لکڑی کا تھا، جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکڑی پر سہارا لیتے تھے، اس لکڑی کو کاٹ کر ممبر بنایا گیا تو وہ ممبر چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا،
یہ تو لکڑی تھی جو بچے کی حرکت کر رہا تھا، وہ انسان تھا، اس کے اندر روح آ گئی، مردہ ہونے کے بعد وہ اس کے اندر روح آ گئی، یہاں تو ایک جمادات ہے، یہاں تو ایک لکڑی ہے، اس کے اندر روحانی کیفیت کیسے آ گئی؟ یہ تو اور بڑی بات ہوئی، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سب سے آگے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا انجام کیا ہے؟ سورہ کوثر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سورہ نمبر 108 کا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن دم کٹا ہے، لاوارث ہے، بے نام و نشان اور نامراد ہو جائے گا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جانی دشمن ابو جہل ہے۔ دنیا میں کوئی ابو جہل کی تحریک پائی جاتی ہے؟ کوئی ابو جہل کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہے؟ لوگ بولیں گے ہم کیوں مرے، ہماری جان کیوں خراب کریں؟ لیکن دنیا کے اندر مشرق میں چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے، شمال میں چلے جائیے، جنوب میں چلے جائیے، مسلمان عملی اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ شرابی کیوں نہ ہو، لیکن جب بات آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتا ہے فدا کا ابی امی، میں، میرا گھر اور میرے ماں باپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان ہیں۔ ایک مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابو جہل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن نامراد ہے، دم کٹا ہے، اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں رہے گا نسل میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی مرنے والے قیامت تک انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر مرنے والے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے کے اندر، وہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے، اور جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا وہاں ٹوائلٹ بنا ہوا ہے۔ کتنا پیاری آفس ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹوائلٹ سے آ رہے ہیں، ٹوائلٹ کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں میں ابو جہل کے آفس سے بھی آ رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، سورہ ہجر نمبر 15۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا والے لوگ آپ کی بے حرمتی پر خاموش رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش والا خاموش نہیں رہے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم خود اس سے بدلہ لے لیں گے۔ اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 65 میں کہا گیا، جیسا کہ ڈنمارک ہو، ایسے سارے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے وقت پر ہم جس شکل میں ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ٹھہرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہ بیکاٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، ایجوکیشنل پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں، لیگل پیرامیٹر کو اپناتے ہوئے آپ ایجوکیشنل طریقے سے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں، اکانومیکلی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں، ہر بڑا کام کر سکتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، خود اپنے گھروں کے اندر، اپنے زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپناتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی ہم کر سکتے ہیں، کئی طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر پوری دنیا اس راستے سے ہٹ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑانے والے، گستاخی کرنے والوں کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں۔ ان سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 65۔ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس بزنس چاہ رہے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اخبارات ہمارے بک جائیں تاکہ ہمارا بزنس اچھا چل جائے۔ تو ایسے وقت پر قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم کو اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی غیر مسلم، اگر کوئی مسلمان مذاق میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا رائنا، رائنا کا مطلب ہے ہمارے طرف توجہ کیجئے، رائنا کا ایک معنی آتا ہے اے چرواہے، کہا کہ اس کے اندر ایسا مانا جا رہا ہے اس کے گستاخی ہو سکتی ہے، قرآن مجید میں کہا ہے صحابہ رائنا بھی مت کہو، یعنی اگر انجانے میں بھی تمہارے جملوں کے اندر بھی اگر
قرآن مجید کی کوئی بھی عزت اڑتی ہے کسی بھی طریقے سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے، آپ مذاق میں بھی اگر عزت اڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر کوئی مذاق میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے نام رکھے گا کوئی مسلمان، کوئی مومن، تو وہ مومن باقی نہیں رہے گا، وہ مومن باقی، مسلمان باقی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی بے حرمتی کے واقعات ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ بعض اوقات بے حرمتی کرنے والے کو سرے بازار نیلا ننگا اس کا منظر دکھا دیتے ہیں، اس کے نقصان دکھاتے، بعض اوقات نہیں دکھاتے، اللہ کی حکمت ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، ہم بعض کو معاف کر دیتے ہیں، بعض معاف کرتے ہیں مطلب دنیاوی اعتبار سے ان کو ہم سرے بازار لا کر نہیں کرتے، بعض اوقات دنیا کے سامنے لا کر ان کے منظر بتا دیتے ہیں۔ ہر گستاخ کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر بتانا شروع کر دیں گے تو پھر ایگزام کہاں سے رہے گا؟ ایگزام تو تبھی ہے کہ آپ کو تھوڑا پتا چلے، تھوڑا پتا نہ چلے، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ابو لہب کا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خاندان کا چونکہ رہنے والا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں خاص طور سے ابو لہب کا سورہ ہے، ابو جہل کا نام نہیں ہے۔ اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے کے اندر اس کے جسم کے اندر دانے پھوٹے، دانے بڑھتے گئے، دانے بڑھتے گئے، زخم پھیلتا گیا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا جیسے کہا جاتا ہے۔ اس حد تک دانے بڑھ گئے، اس حد تک زخم بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ اگر اس کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کنٹیجیس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ بیماری لگ جائے، تو انہوں نے بڑے بڑے لکڑیاں اور بھالے لائے، لا کر ابو لہب کو انہوں نے کھینچتے ہوئے لکڑیوں کے ذریعے سے مارتے مارتے لے آ کر انہوں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ ہے ابو لہب کا انجام۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذاق اڑانے والے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ ابو جہل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابو جہل جس وقت پر جنگ بدر لڑنے آیا، پہلے تو آ نہیں رہے تھے، ایک شیطان آیا ایک بوڑھے کے روپ میں داڑھی رکھ کر، اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا آؤ چلو چلو بہت اچھا موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ تو ایسے وقت پر ابو جہل بہرحال جنگ بدر پہنچ گیا۔ جنگ بدر جب ابو جہل پہنچا تو ایسے وقت پر دو چھوٹے چھوٹے بچے، کاش کہ وہ بچوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا جب بھی نام آئے گا، اسلام پر عمل کرنے کا نام مانا جب بھی آئے گا، اسلام پر کام کرنے کا اور اسلام کے لیے خدمت کرنے کے لیے جب بھی ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، دو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اے چاچا بتاؤ تو صحیح وہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگ لڑنے کے لیے پوری فوج کو بھی لایا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بچے شاید کچھ پوچھ رہے ہیں بس، کہا کہ وہ جو نظر آ رہا ہے، جنگ چل رہی، جنگ کے دوران، کہا کہ وہی ہے ابو جہل۔ ادھر سننا تھا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں تیز جاتے ہیں اور ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں، اور ابو جہل دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا کولا وار کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں بچے قتل نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے جاتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی بڑی عمر کے لوگ مارتے، بچے نہ مارتے تو اتنی ذلت نہ ہوتی، کاش کہ مجھے کوئی ہاشمی قبیلے کا مارتا، یہ بچے نہیں مارتے تو اچھا تھا۔ وہ تڑپتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سر اس کے ناک میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے پیشانی کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ناصیۃ کاذبہ، جس کی پیشانی ذلیل ہوگی، خاتیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ، ہم اس کی پیشانی کو کھینچتے، قیامت کے دن ابو جہل کو پیشانی کے بل کھینچ کر لے کر جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت سے پہلے میں دنیا میں اس کی پیشانی کو کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر آپ نے قدموں میں پیش کر دی۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجام بتا دیا۔ عتبہ بن ابی لہب، یہ واقعہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں ہی مل جائے گا، اور یہ واقعہ آپ کو تاریخ
दिमिश्क इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 99 वाल्यूम में 99 वाल्यूम में जिन्होंने किताब लिखी, उसके अंदर भी आपको ये वाक़या मिल जाएगा। उतबा बिन अबी लहब के बायोग्राफी में आपको ये मिल जाएगा। उतबा आयन अलिफ से लेकर या तक डिक्शनरी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले मुसलमान है। आयन से उतबा अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वाक़या है। उतबा ने अपने बाप अबू लहब से कहा, सीरिया जब जा रहे थे काफिले के लिए, कि ए अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि सीरिया जाने से पहले मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर जरा बुरा भला कहता हूं, गाली गलौज करता हूं, उसके बाद हम सफर करेंगे। बाप ने रुकाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जज्बे में गया और जाकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, बुरा भला कहा, उसने गाली दी। उसके बाद कहा कि मैंने गाली दे दी। कहा कि क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बम मिन खिलाबिक, कि ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेरे खूनखार जानवरों में से एक खूनखार जानवर इस पर मुसल्लत कर दे, मेरे मुंह पर आकर गाली दे रहा। उतबा बिन अबी लहब और अबू लहब और पूरा काफिला सीरिया की तरफ चला जाता है। सीरिया के रास्ते में एक जंगल में पड़ाव डाला जाता है। अबू लहब कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हो बात पूरी हो जाती है, मुझे डर है कि कहीं कोई खूनखार जानवर आकर मेरे बेटे पर हमला ना कर दे।